آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو شخص کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور جو شخص کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے کوئی چیز روک لے اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، تحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ہماری کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی سے بغض نفرت اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو ہم نے کوئی ہدیہ یا کوئی چیز بھی دینی ہے تو وہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اور کسی کو کوئی چیز نہ دینا، کسی سے کوئی چیز روک لینا، اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوستی مومن سے کی جاتی ہے، مانوس مومن سے ہوا جاتا ہے، محبت مومن کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں جو نہ خود مانوس ہوتا ہے نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے، یعنی نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ ہاں یاد رہے کہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جانا اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد نور کے منبر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ تشریف فرما ہوں گے انہوں نے نورانی لباس زیب تن کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ان کے چہرے بڑے چمکدار ہوں گے، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، مگر ان پر انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے، شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس ملاقات کے لیے آنے والے تھے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنا، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بیٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنا اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن ان کو نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری کسی سے محبت ذاتی مفاد کے لیے ہے، ہماری کسی سے محبت دنیا کے غرض اور لالچ کے لیے ہے، ہمارا کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا دنیا کے مفاد کے لیے ہے۔ کہتے نہیں ہم کسی کو فون کریں تو وہ آگے سے پوچھے خیر ہوئے کنہیں یاد کیتا ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں یار فلاں کام تھا۔ تو ہم کسی دنیاوی مفاد کے لیے کسی کو یاد کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے پاس بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے ملاقات کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ دین اسلام جو پورا دین ہے، اس کے اندر رب نے حسن رکھا ہے۔ اب ہمارا کسی کے پاس بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی سے ملاقات کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو،
تو اس پر اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب دیں گے۔ تو اسی لیے ہم اپنی ملاقات بھی کسی سے طے کریں تو اس میں مقصود اللہ کی رضا ہو، اور محبت بھی کسی سے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی غرض اور مقاصد کے لیے نہ ہو۔ ہمارا تو آج کسی سے محبت دنیاوی مقاصد کے لیے ہے، کسی سے نفرت اور بغض بھی دنیاوی مقاصد کے لیے ہے، اور ہم کسی کو کوئی چیز ہدیہ گفٹ دیں تو اس میں بھی اپنے ایک لالچ ہوتی ہے کہ آج میں دے رہا ہوں کل وہ مجھے دے گا، اور کسی سے کوئی چیز ہم روک لیں اسے نہ دیں اس میں بھی ہمارا اپنا ہم مفاد سوچتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی چیز دے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لے، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ان معاملات کے اندر بھی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔